اس کے بعد چوتھی صفت محبت اہل بیت کے آثار میں سے وَالتَّوْبَةُ قبل الموت، ہمیشہ مومن محب انتظار کرتا ہے کہ میں معاف کر دیا جاؤں موت سے پہلے۔ دعاؤں میں بھی ہے اللہم انی اسألک زیادۃ فی العلم وصحۃ فی الجسم وبرکۃ فی الرزق وطولا فی العمر وتوبۃ قبل الموت، یعنی موت سے پہلے ہوتی ہے توبہ۔ توبہ موت کے بعد نہیں ہوتی، موت کے بعد بعنوان مغفرت ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ہمارے مرحومین کے لیے کہ خدایا میرے بابا تھے مر گئے، خدایا ان پہ رحمت نازل کر، مغفرت کی دعا تاکہ خدا سے سفارش کرنا۔ مومن کے ایک آثار میں سے ایک اثر یہ ہے مومن کو دنیا و آخرت میں حق سفارش ہے۔ سفارش کا حق ہے، اللہ سے شفاعت کر سکتا ہے اپنے بھائی کی، اپنے بابا کی، اپنے ماں کی، اپنے بچوں کی، مر گئے۔ خدا نے خود بتایا اس چیز کو، اغفر لنا ولوالدینا، خدایا ہمیں بھی معاف کر، ہمارے ماں باپ کو بھی معاف کر۔ یہ شفاعت ہے، مومن کا حق ہے۔ یہ اتنا تو بیسک رائٹ ہے، یہ بیسک رائٹ کتنا بلند ہے۔ اللہ سے انسان جا کر شفاعت کرتا ہے جو دنیا کی بلکہ کائنات کی سب سے ہائیسٹ اتھارٹی خداوند متعال، جس کے بعد کوئی عہدہ نہیں ہے، اس کے نیچے ہیں سب، ہم گنہگار ادنے بندے اللہ سے واضح طور سے کہہ دیتے ہیں خدایا معاف کر، ہمیں معاف کر، ہمیں ماں باپ کو بھی معاف کر۔ اتنا تو بیسک رائٹ اللہ نے دیا ہے۔ توبۃ قبل الموت، موت سے پہلے توبہ، موت کے بعد توبہ نہیں، موت کے بعد توبے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ختم ہو گیا۔ جتنا چڑھنا تھا چڑھ گیا اعمال میں، جتنا ضائع ہونا تھا خدا نخواستہ ضائع ہو گیا، جتنا اچھائی تھی آ گئی، اب اس کے بعد نہ اتر سکتی نہ چڑھ سکتی۔ اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ دوسروں کے ذریعے سے، تاکہ دوسرے دعا کریں، مغفرت کے لیے دعا کریں۔ توبہ کہتے ہیں رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ توبہ جیسا کہ ہمارے کسٹمز کے اندر ہے کلوں پر مار لینا، اسے توبہ نہیں کہتے، اصلاً کسی بھی چیز میں نہیں آتا ہے، توبے کے سکیننگ میں نہیں آتا یہ کلے پہ مار لینا۔ توبہ یعنی رجوع الی اللہ، خدایا جتنا بھی ڈیمیج کیا میں نے اپنی پوزیشن کر چکا، احساس ہو گیا مجھے ڈیمیج ہوا بہت سارا پوزیشن، میرا ہارٹ ویک ہو گیا، میرے لنگز ویک ہو گئے، میرے بدن میں بیماری نے مجھے ضعف پیدا کر دیا، احساس ہو گیا جتنا ڈیمیج ہو گیا، اب آئندہ ہونے نہیں دوں گا، آئندہ اسی لیول کو مینٹین میں نے کر لیا، اسے ہے توبہ، رجوع الی اللہ۔ اللہ ایسے بندوں پر رحم بھی کرتا ہے، معاف بھی کرتا ہے، اور دوبارہ پوزیشن ریسٹور بھی کرتا ہے۔ کبھی مثلاً ڈیمیج کر لیا انسان گناہ کے ذریعے سے، شراب پی 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 کر لنگز ڈیمیج ہو گیا، پیٹ ڈیمیج ہو گیا، معدہ ڈیمیج ہو گیا، بہت مشکل ہو گئی ہے، یقین ہو گیا اسے کہ میں تو برباد ہو رہا ہوں، اس نے سرنڈر کر دیا اللہ کی بارگاہ میں، اسے کہتے ہیں رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹ جانا۔ خدایا پورا ختم ہو چکا ہے، اندر کچھ نہیں ہے، اب جو بھی ہے اس کو میں مینٹین کر لوں، اب آئندہ اس گناہ کی طرف نہ جاؤں، ارادہ کریں، نہیں گیا اس گناہ کی طرف، آ گیا بارگاہ الہی میں۔ یہ نہیں کہ مسجد کو آنے لگا، مسجد کی بات نہیں، توبہ یعنی اللہ کی بارگاہ میں آ گیا، خدا کو اس نے اپنے اندر لا لیا، رجوع ہو گیا اللہ کی طرف، اب اچھائیوں کی طرف خرچ کرنے لگا، ریسٹور کرنے لگا، گندی چیزیں استعمال کرتا تھا اب اچھی چیزیں استعمال کر رہا ہے، کل تک برا تھا اب اچھائی کرنے لگا، اسے کہتے ہیں رجوع الی اللہ۔ رجوع الی اللہ اصل توبہ ہے،
توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا نصوح، دوبارہ اس چیز کی طرف نہیں جاؤ. اسے کہتے توبہ قبل الموت. یہ لوگ صفات کے لحاظ سے حور بن جاتے ہیں، صفات کے لحاظ سے. حور یعنی ایک پریکٹیکل نمونہ ہے حور، جو ہم اپنے اندر رکھ کر ججمنٹ کر سکتے ہیں. میزان بن جاتا ہے حور کہ وہ آیا، احساس کیا، جتنا بھی ڈیمیج کر دیا اس نے پوزیشن، اس نے کہا کہ ڈیمیج ہو گیا، اب ریسٹور نہیں ہو سکتی، اب اتنا تو میں مینٹین کر سکتا ہوں، ایک چند گھنٹے زندگی کے میں مینٹین کر سکتا ہوں اپنے آپ کو. اسے کہتے ہیں توبہ نصوح، رجوع الی اللہ. نتیجہ کیا ہوا؟ آئینہ خدا کا جو آئینہ تھا ابو عبداللہ الحسین نے وہ صفات وہاں پر استعمال کیا حور کے لیے، جو صفات اللہ کے تھے. ارفع راسک، تو شرمندہ میری بارگاہ میں آیا، سر اٹھا کر جیا. اسے کہتے ہیں رجوع الی اللہ. رجوع الی اللہ شرمندگی کے ساتھ آتا ہے بندہ بارگاہ الہی میں، اس کے بعد سر اٹھا کر جینے کا حق ہے اس سے، کیونکہ اس کے دل کے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہے، اس کی زندگی کرپٹڈ نہیں ہے، آلودہ نہیں، اس کی زندگی ضائع شدہ نہیں ہے. اسی لیے صفت الہی ارفع راسک، اٹھا، اور پروردگار اس سے خوش ہوا، شہادت نصیب ہوئی. اسے کہتے ہیں توبہ.